بات چل رہی تھی 50 اردو فتاویٰ کے تعارف کے سلسلے میں، تو آج کے درس میں 31ویں نمبر پر ہے وحید الفتاویٰ۔ وحید الفتاویٰ یہ فتاویٰ کا وہ مجموعہ ہے جو حضرت مولانا مفتی عبد الماجد خان صاحب کا تحریر کردہ ہے۔ یہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فاضل اور متخصص ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں تخصص کے 2 سالوں میں جو فتاویٰ لکھے تھے اسے انہوں نے جمع کیا ہے، اور پھر ان فتاویٰ جات میں انہوں نے اہتمام کیا تھا تخریج کا بھی اور اہتمام کیا تھا تعلیق کا بھی۔ تو عموماً اس میں جو فتاویٰ ہیں ان فتاویٰ میں حوالہ جات کا اہتمام کیا گیا ہے، اور متعدد عربی فتاویٰ جات سے اور اردو فتاویٰ جات سے تائید اور توثیق میں حوالہ جات انہوں نے نقل کی ہیں۔ ان تمام فتاویٰ جات کی تصدیق اور تصویب حضرت مولانا مفتی عبدالسلام چاٹگامی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ نے فرمائی۔ تو یہ فتاویٰ 446 صفحات پر مشتمل ہیں اور زمزم پبلشر کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 32 کتاب الفتاویٰ، یہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ حضرت اس دور کے ایک جامع الاوصاف اور جید عالم دین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ بیک وقت تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور فنون میں اللہ نے انہیں مقام دیا ہے۔ جیسے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الاسلام صاحب کو ایک عزت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ اہل علم میں ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ ان کی تصانیف میں جدید فقی مسائل 2 جلدوں میں طبع ہیں، اور اسی طرح ان کی یہ کتاب الفتاویٰ اور ان کی قاموس الفقہ جو نہایت مفید کتاب ہے، زمزم پبلشر سے طبع ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب پر انہوں نے فقی مسائل کو، فقی معلومات کو باحوالہ ذکر کیا۔ تو یہ کتاب اہل علم کے لیے، اور خاص طور پہ کہ جو متخصصین ہو یا فقہ کے بارے میں معلومات چاہ رہے ہوں، تو ان کے لیے یہ کتاب مفید ہے قاموس الفقہ کے نام سے۔ اسی طرح ان کی آسان اصول فقہ، آسان اصول حدیث، آسان علوم قرآن، تو یہ آسان انداز میں انہوں نے اصول فقہ کو، اصول حدیث کو اور علوم قرآن کی جو مباحث ہیں اس کو انہوں نے سہل انداز میں لکھا ہے۔ ان کے مضامین بھی اس وقت چھپ چکے ہیں، جو مضامین انہوں نے مختلف رسالوں میں، اخبارات میں لکھے ہیں، راہ عمل، اس طرح کے ان کے سارے مضامین بھی اس وقت طبع ہو گئے۔ اردو ادب بھی ان کا بہت اچھا ہے، اس وقت حیات ہیں۔ تو ان کے یہ جو فتاویٰ جات ہیں یہ وہ ہیں کہ جو انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک اخبار چھپتا ہے، اس اخبار کا نام ہے منصف۔ یہ روزنامہ منصف حیدرآباد سے چھپتا ہے۔ اس کا جو جمعے کا ایڈیشن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مینار نور۔ اس مینار نور میں جو سوالات کے جوابات آتے تھے تو حضرت ان کے جوابات لکھتے تھے۔ 1999 عیسوی سے لے کر 2005 عیسوی تک جب یہ فتاویٰ جمع کیے جا رہے تھے تو تقریباً یہ 6 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 6 سال میں جو ان سے سوالات کیے گئے اور انہوں نے اس کے تحریری جوابات دیے ہیں تو اس فتاویٰ کے اندر وہ سب جمع ہیں۔ تو یہ اخبار وہاں نہایت معروف اخبار ہے منصف، جو حیدرآباد سے طبع ہوتا ہے، اور اس اخبار کی شہرت وہاں اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں جنگ اخبار کی شہرت ہے، اور اس میں آنے والے مسائل کو وہاں لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ اور عوام الناس بڑی شوق کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ان کے یہ جو مسائل ہیں یہ وہاں طبع ہوتے رہے۔ اسی طرح انہوں نے مختلف ادوار میں، مختلف اداروں میں مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں، جن میں جامعہ روحانی مونگیر میں، امارت شرعیہ پھلواری پٹنہ میں، دارالعلوم سبیل السلام میں، ان مختلف اداروں میں یہ تدریسی خدمات اور فقی خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کے یہ جو فتاویٰ ہیں خاص طور پہ تو وہی ہیں کہ جو مینار نور میں چھپے، لیکن اس کے علاوہ بھی 4 قسم کے جگہوں پر جب یہ فقی کام کرتے تھے وہاں جو ان سے سوالات کیے گئے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 1 اس میں وہ فتاویٰ بھی شامل ہیں جو انہوں نے امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش میں
جب یہ وہاں موجود تھے سوالات کیے گئے وہ جوابات بھی شامل ہیں۔ نمبر 2 معہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے دارالافتاء سے جاری ہونے والے فتاوی بھی شامل ہیں۔ اور نمبر 3 اس کے استفتاء میں جو فتاوی ان سے شخصی طور پر پوچھے گئے اور انہوں نے اسے محفوظ رکھا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور نمبر 4 ماہنامہ افکار ملی، یہ دہلی سے طبع ہوتا ہے ہر مہینے، اس میں جو سوالات پوچھے گئے وہ بھی شامل ہیں۔ اور نمبر 5 خاص طور پر منصف اخبار میں اور اس کے جمعے کے ایڈیشن مینار نور میں جو لکھے گئے مسائل ہیں وہ اس میں زیادہ ہیں۔ ان فتاوی پر ترتیب، تبویب، تخریج کے جو فرائض انجام دیے ہیں وہ مفتی عبداللہ سلیمان مظاہری نے۔ اب یہ فتاوی اس وقت طبع ہو چکے ہیں زمزم پبلشر سے۔ تو بہرحال یہ فتاوی اس لحاظ سے مفید ہیں کہ اس میں جدید مسائل زیادہ ہیں۔ دور حاضر میں جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور جن مسائل کا وقوع ہوتا ہے ان کا تذکرہ ہے۔ ان کی جدید فقی مسائل کا مطالعہ تو بالاستیاب کرنا چاہیے۔ جدید فقی مسائل جو 2 جلدوں میں زمزم پبلشر سے طبع ہے اس کا مطالعہ بالاستیاب ہو۔ اسی طرح کتاب الفتاوی کی فہرست پڑھ لی جائے اور جو فتاوی آج کے دور میں پوچھے جا رہے ان فتاوی کا بھی مطالعہ کر لیا جائے، اور ممکن ہو تو ان کی قاموس الفقہ کو بھی بالاستیاب پڑھنا چاہیے۔ قاموس الفقہ کے اندر انہوں نے فقی تمام اصطلاحات، فقی مضامین اور فقہ کے عنوان سے جتنی تفصیلات تھیں قرآن و سنت سے بحوالہ یکجا کی۔ تو اس میں ایک مستند اور ٹھوس مواد ہے، تو ممکن ہو تو انسان اس کا بالاستیاب مطالعہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی فقہ میں تدریس کر رہا ہے، مثلا ایک آدمی کتاب الطہارت پڑھا رہا ہے تو طہارت میں جو مسائل ہیں وہ قاموس الفقہ میں دیکھ لے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی جمعے کے بحث کر رہا ہے یا بیان کر رہا ہے تو اسے جمعے کے بیان میں بھی مواد ملے گا۔ اور اس طرح اگر فقی مسائل بیان کر رہا ہے جمعے کے حوالے سے، عیدین کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اور صلاۃ الکسوف اور خوف کے اور استسقاء کے حوالے سے، تو اسے حروف تہجی میں مسائل کا تلاش کرنا بھی آسان ہوگا، تو چونکہ باحوالہ ہے تو دل بھی مطمئن ہوگا۔ نمبر 33 فتاوی ختم نبوت۔ ختم نبوت چونکہ مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، اور جو شخص بھی اس کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد جو آدمی جس انداز میں بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، اور وہ ایمان سے خارج ہوگا۔ تو یہ دجال آتے رہے، حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اس طرح کے 30 آدمی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو ان دجاجلہ میں ایک بڑا دجال تھا غلام احمد قادیانی، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امت میں انتشار اور افتراق اس نے ڈالا۔ اگر کسی کا ذوق ہو کہ یہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے یہ جھوٹے لوگ کون کون سے ہیں، تو ایک کتاب ہے حضرت مولانا مفتی محمد رفیق دلاوری صاحب کی ائمہ تلبیس۔ ائمہ تلبیس یعنی جھوٹے پیشوا، جھوٹے جو پیشوا تھے جو مقتدا بنے، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اس میں مسلمہ کذاب، اسود عنسی، اور اسی طرح سجاح نامی عورت جس نے دعویٰ کیا اس کا، اور دیگر تمام جھوٹوں کا تذکرہ ہے۔ کتاب بڑی مفید اور معلوماتی کتاب ہے۔ یہ پہلے طبع ہوئی، پھر اس کے بعد یہ طبع نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ کتاب الحمدللہ عالمی مجلس ختم نبوت ملتان سے اب یہ کتاب طبع ہو گئی۔ اور اگر کوئی اس کا مطالعہ نہ کر سکے تو اس کا اختصار ہے، نثار احمد فتحی نے کی ہے 22 جھوٹے نبی۔ 22 جھوٹے نبی، اس کے اندر ان تمام جھوٹے نبیوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ تو ایسے جتنے ہر دور میں آئے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ باقی اگر ختم نبوت پر جتنے مقالات لکھے گئے، جتنی تحریرات لکھی گئیں حیات عیسیٰ پر اور قادیانی کے دجال ہونے پر، اس کے جھوٹے ہونے پر، اس کے کذاب ہونے پر، اگر وہ تمام تحریرات پڑھنی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کی ہوں، تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے جو اس وقت تقریباً 40 جلدیں ہو گئی، احتساب قادیانیت۔ احتساب قادیانیت 40 جلدیں اس کی ہو چکی ہیں۔ اس میں تمام مواد کو یکجا کر دیا گیا، تو یہ مواد کے لحاظ سے بڑی مفید کتاب ہے۔ اسی طرح قادیانی شبہات کے جوابات، یہ کتاب تو ایک عالم کو بالاستیاب پڑھنی چاہیے۔ اس میں تمام شبہات کے جوابات ہیں۔ یہ پہلے 3 حصوں میں چھپی تھیں اور اب اسے ایک جلد میں یکجا چھاپ دیا گیا۔ اس میں بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا وہ ہے کہ جس میں قادیانی کے دجال کذاب ہونے کا
اور اس کی شخصیت کا اور اس نے کیسی زندگی گزاری اس کا تذکرہ ہے، اور دوسرے میں اس نے جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات پر جو اشکالات کیے، حیات عیسیٰ پر، ان کا تذکرہ ہے، اجرائے نبوت کے بارے میں ان کا استدلال جن آیات اور روایات سے ہے اس کے جوابات ہیں، تو اس لیے اس کا نام ہے قادیانی شبہات کے جوابات۔ تو یہ کتاب بھی مفید ہے، اس کا مطالعہ ہو۔ اسی طرح آئینہ قادیانیت، اس کے اندر بھی بنیادی چیزیں جتنی ہیں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور اگر تفصیلاً پڑھنا ہے تحفہ قادیانیت، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ قادیانیت، اور حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رد مرزائیت کے زرعی اصول، رد مرزائیت کے زرعی اصول۔ حضرت نے دیوبند میں مناظرہ جب پڑھایا تھا تو اس وقت اس کو نقل کیا گیا، اس میں حیات عیسیٰ پر بھی بحث تھی، اجرائے نبوت پر بھی بحث، مرزا کی شخصیت پر، اس کے جھوٹے دعوے، جھوٹی پیشن گوئیاں، تو ضرورت تھی کہ اسے مرتب کیا جائے، تو اب یہ مرتب ہو کر آ گیا، رد مرزائیت کے زرعی اصول۔ اسی طرح خطبات چنوٹی کے نام سے ان کے جو خطبات ہیں اور جو مختلف مواقع پر انہوں نے بیانات کیے وہ بھی اس وقت طبع ہو چکے ہیں۔ اس طرح مختلف سوالات کے جوابات جن میں قادیانیت اور دیگر فرق باطلہ کے بارے میں عبقات علامہ خالد محمود صاحب کی، اس میں بھی بڑی مفید معلومات ملتی ہیں۔ اور ایک ہے عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ، عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ، حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ عقیدہ ختم نبوت کی اس میں وضاحت ہے، اور جو اشکالات ہیں ان تمام کے جوابات دیے گئے۔ تو بہرحال ان کی یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا فتاوی ختم نبوت کے بارے میں کہ اس فتاوی کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ اب تک جتنے علماء نے قادیانیت کی تکفیر کی، ختم نبوت کے بارے میں جنہوں نے فتاوی دیے ہیں ان تمام کو تفصیلاً جمع کیا گیا۔ تو اس فتاوی کی 3 جلدیں ہیں۔ فتاوی کا پہلی جلد جو ہے اس میں 30 متداول فتاوی جات سے قادیانیوں سے متعلق ہزاروں فتاوی کو جمع کیا۔ اس کی پہلی جلد میں 30 متداول فتاوی جات، یعنی وہ فتاوی جو ہمارے ہاں رائج ہیں، اس میں قادیانیوں کے متعلق جو سوالات جوابات ہوئے ہیں ان تمام کو جمع کیا گیا ہے۔ اور اس کی دوسری جلد میں اور تیسری جلد میں قادیانیوں کے خلاف لکھے گئے تفصیلی فتاوی کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں جو رسائل لکھے گئے، جو مقالے لکھے گئے، وہ اس میں شامل ہیں۔ جلد ثانی میں 21 رسائل ہیں، اور جبکہ جلد ثالث میں 14 رسائل ہیں۔ تو گویا یہ 3 جلدوں میں یہ مجموعہ ہے، اور اسے مرتب کیا ہے حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس پر تحقیق اور تخریج کے فرائض علماء کی ایک جماعت نے سر انجام دیے ہیں، اور اب یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان سے طبع ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی ختم نبوت کے حوالے سے مواد یکجا پڑھنا چاہے قادیانیت کے حوالے سے تو اسے اس فتاوی میں مل جائے گا۔ اس میں حیات عیسیٰ کے بارے میں بھی، ان کے شبہات کے جوابات بھی، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بھی۔ نمبر 34 مرغوب الفتاوی، یہ حضرت مولانا مفتی مرغوب احمد لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1377 ہجری کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک بڑے وسیع النظر اور باعامل عالم اور فقیہ تھے۔ قرآن کریم اور احادیث پر ان کی گہری نظر تھی، اور ان کے یہ فتاوی بھی نہایت مدلل ہیں اور فقہی بصیرت سے بھرپور ہیں۔ فتاوی کے یہ نقول صورتی جامع مسجد رنگون میں محفوظ تھے۔ تو ان کے جانے کے بعد ان کے پوتے تھے، انہوں نے ان فتاوی کو ترتیب اور تحقیق کے ساتھ شائع کر دیا۔ اب یہ فتاوی 6 جلدوں میں طبع ہو چکے ہیں۔ نمبر 35 فتاوی ندوۃ العلماء، ندوۃ العلماء لکھنؤ، اس ادارے کو اللہ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی ہے، اور ندوۃ العلماء کے بہت سے علماء ہیں کہ جن کی تحریرات اور جن کی تصانیف اس وقت امت میں رائج ہیں۔ اردو ادب کے لحاظ سے، ٹھوس علمی مواد کے لحاظ سے ندوہ ممتاز رہا ہے۔ خاص طور پہ یہاں کے علماء کی ادبی تحریرات، ادبی چاشنی اور مواد کو یکجا کرنا، موضوع کا ایک حد تک استیعاب اور احاطہ کرنا، یہ ندوہ میں رہا ہے۔ اس لیے ندوہ کے علماء کی تحریرات بڑی مفید ہوتی تھی۔ خاص طور پہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریرات ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریرات جو ہیں اس میں موضوع کا احاطہ رہا ہے۔
اگرچہ بعض مسائل میں اور بعض چیزوں میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اہل علم نے اختلاف کیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اور ان کا علمی مواد، علمی تحقیقات، علمی ادب، وسعت مطالعہ ان کا بہت رہا ہے، اور اس کے لیے سیرت النبی سے اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی کتاب سیرت النبی اور ان کی کتاب الفاروق جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ہے، اور غزالی و مامون، امام غزالی اور مامون پر بھی علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ امام غزالی کی مفصل انہوں نے سوانح لکھی، اسی طرح انہوں نے مامون الرشید کی مفصل سوانح لکھی۔ ان کے مکتوبات اور خطوط بھی چھپ چکے ہیں، پہلے وہ طبع نہیں تھے، اب علامہ شبلی نعمانی کے وہ خطوط بھی طبع ہیں، تو اگر ممکن ہو اسے بھی مطالعے میں رکھا جائے۔ تو بہرحال ندوہ کے جو علماء ہیں تو ان کے مفتیان کرام سے جو سوالات پوچھے گئے دارالافتاء میں، تو ان سوالات کو شائع کیا گیا ہے۔ تو 1411 ہجری میں یہ فتویٰ شائع ہوا ہے، اور اس کی اب تک ایک ہی جلد طبع ہوئی ہے، 578 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور اس کا نام اسی ادارے کی طرف نسبت کرتے ہوئے فتاوی ندوۃ العلماء کے نام سے